ایک مالدار شخص حاتم سے بہت جلا کرتا تھا۔ اس کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ حاتم کی ایسی محبوبیت نہیں حاصل کر پاتا تھا۔ وہ سخاوت کرتا تھا لیکن حاتم سے کم، اور چاہتا تھا کہ ناموری اور شہرت میں حاتم سے بڑھ جائے۔ جب اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس نے سوچا راستے کے اس شہتیر کو کس طرح ہٹایا جائے۔ آخر ایک آدمی سے اس نے طے کیا کہ اگر وہ حاتم کو قتل کر دے تو بہت انعام ملے گا۔ وہ آدمی راضی ہو گیا کیونکہ اسے روپے کی ضرورت تھی۔ اس سے بحث نہیں کی تھی کہ حاتم کیوں مارا جائے۔ جو دولت مند شخص حاتم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا وہ بہت خوش تھا کہ حاتم کے ہلاک ہونے سے اس کی ساری ناموری اور شہرت اسی کے حصے میں آئے گی۔ جس شخص سے معاملہ طے ہوا تھا وہ حاتم کے قبیلے میں پہنچا۔ سب سے پہلے جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ حاتم تھا، لیکن اس شخص نے حاتم کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اسے پتہ تھا۔ حاتم نے اسے نووارد اور مسافر سمجھ کر اپنا مہمان بنا لیا۔ خوب ٹھاٹھ در دعوت کی، پھر پوچھا آپ کیوں تشریف لائے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدانہ لہجے میں کہا، حاتم کو قتل کرنے آیا ہوں۔ حاتم نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، اس لیے کہ فلاں آدمی حاتم کی شہرت سے جلتا ہے۔ اس نے اسے قتل کر ڈالنے کی صورت میں مجھے بہت سی دولت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حاتم نے کہا، پھر تو ضرور اسے قتل کیجیے۔ وہ شخص 3 دن تک حاتم کا مہمان رہا تھا۔ چوتھے روز اس نے کہا، آخر حاتم ہے کہاں؟ حاتم نے کہا، ابھی بلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حاتم ننگی تلوار لیے ہوئے اپنے مہمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس حالت میں حاتم کو دیکھ کر وہ سہم گیا۔ حاتم نے اسے دلاسا دیا اور کہا، تم گھبراتے کیوں ہو؟ جس کام کے لیے تم آئے ہو اسے انجام دینے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ لو تلوار۔ اس آدمی نے تلوار لے لی اور کہا، لیکن حاتم کہاں ہے؟ حاتم نے کہا، تمہارے سامنے۔ یہ سنتے ہی شدت و دہشت سے وہ شخص بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حاتم نے اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کیں۔ بڑی دیر بعد وہ ہوش میں آیا۔ حاتم نے اس سے کہا، تم بے تامل مجھے قتل کر دو اور اپنا انعام حاصل کرو۔ وہ بولا، مجھ پر لعنت ہو اگر میں ایسا کروں۔ آپ جیسے شخص پر وار کرنا اور آپ جیسے شخص کی جان لینا بہت بڑا پاپ ہے، خواہ اس کے مقابلہ میں کتنی ہی بے اندازہ دولت کیوں نہ ملے۔ اور پھر وہ شخص واپس چلا گیا۔